ہمارے لیے اور عورت کے لیے مرد کو پیدا کی، یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے بھائی، دونوں بالکل ایک الگ جنس ہیں. ایوالو ہو کے دو کیسے ڈیوائڈ ہو گئے نر مادہ میں؟ ایسے کیسے ڈیوائڈ ہو گئے بھائی؟ ایک ہی رہتے. تو فرمایا جوڑوں میں تبدیل کیا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَا. اور اگر اتفاق سے نر مادہ بن گئے تو اتفاق سے بنی ہوئی چیزوں میں کوئی لاجک ہوتی ہے؟ اس کے کوئی فائدے ہوتے ہیں؟ کہا جوڑا بنایا تمہارے لیے عورت کی شکل میں، اس سے تمہیں اولاد دے دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ واہ بھائی واہ، یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ ایوالو ہو کے ایسی چیز بنی کہ جو ہمیں راحت کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، خوشی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، ہماری ڈیزائرز کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، اور اس ڈیزائر کے نیچے میں اولاد مل رہی ہے ہمیں. وہ بنینا وحفظا، فرمائے پھر اولادوں کو اولاد دیتا ہوں، یعنی جوانی میں باپ بناتا ہوں، بڑھاپے میں دادا بناتا ہوں. یہ بھی نیچر ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو نانا دادا بننا ہے، اس کو پوتے نواسے چاہیے، وہ بھی مل جاتے ہیں تمہیں. ایوالو ہو رہے ہیں، یہ حسن اتفاق ہے. تبھی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا نا حسن اتفاق ہے، اتفاق سے نہ وہ باپ بن رہے ہیں نہ وہ دادا بن رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے فرض کر لیا یہ سب آٹومیٹیکلی خود بخود ہوا ہے. تو گرل فرینڈ بناؤ، پھر جب گرل فرینڈ بنے تو نہ اولاد مل رہی ہے اور نہ بڑھاپے میں دادا نانا بن رہے ہیں. گوروں کا بڑھاپا دیکھو، خدا کی قسم بہت ترس آتا ہے ان پہ. مولانا طارق جمیل صاحب کا ہم نے 30-40 سال پہلے کہیں بچپن میں بیان سنا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کی جوانی سے متاثر مت ہو، ان کا بڑھاپا دیکھو. اب میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لیا. جاپانیوں کی ٹرینوں سے متاثر نہ ہو، جس سائنسدان نے وہ ٹرین بنائی ہے اس کا بڑھاپا دیکھا کرو. بولو یار تجھے ٹرین بنانے کا کیا صلہ ملا؟ تنہائی تنہائی، نہ پوتے نہ بہویں نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ نواسے نہ نواسیاں. بڑھیا خرید خرید کے لوگ بڑھیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. ہاں گاؤں دیہاتوں میں کچھ ان کے حالات ٹھیک ہیں، بہتر ہے. شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں میں تو پروگرام ان کا برباد ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یہ نعمت ہے، اس نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا، جوڑے کو پیدا کیا، اور اس سے تمہیں اولاد اور پھر اولادوں کی اولاد دیتا ہے. تو یہ بھی ایک نعمت ہے. افبالباطل یؤمنون، فرمایا کیا تم باطل پر ایمان لے کر آتے ہو، جس نے یہ کچھ بھی نہیں دیا تمہیں، جو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہو. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو تم. جلدی سے 2 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں، بہت زبردست صورت ہے یہ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے. کتنا بڑا زبردست ایک قدرت کا ایک شاہکار ہے. بنتے رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں، 9 مہینے تیار ہو جاتے ہیں تو باہر آنے کا ٹائم، چلو بھائی یہ بن چکا ہے، کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب اسے دنیا میں لے کر آؤ. فرمایا جب وہ باہر نکالتا ہے لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتا نہیں ہوتا مجھے ماں کے پیٹ میں کون بنا رہا تھا، کیسے بنا رہا تھا. ماں تو پیٹ میں بوجھ لیے لیے چل رہی ہوتی ہے، خود ماں کو نہیں پتا کہ قدرت کی کیسی شاہکاریاں اللہ میرے بطن میں کر رہا ہے. فرمایا پورا بنانے کے بعد ہم تمہیں باہر نکالتے ہیں. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو آپریشن سے بچے ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر نکال رہے ہیں، یہ اللہ نہیں نکال رہا. بیمار سوسائٹی میں ہزاروں میں 2-4 ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں جو کیس بگڑ گیا. لیکن یہ ولادت کا عمل یہ نیچرل ہے، اس میں اصولی طور پر تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کی حکیم کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں اولاد نہ ہو رہی ہو. اولاد نہ ہونا نیچرل ہے، نیچرل نہیں ہے. اولاد ہونا تو نیچرل ہے، اس کو بھی ایک بیماری بنا دیا گیا ہے. اور پھر وہ جو قصائی بنے ہوئے ہیں نا ڈاکٹر، جو چیر پھاڑ آپریشن. پہلے تو ہمارے پاس فون آئے کرتے تھے، خود ہسپتال والے بتاتے تھے بھائی ہمیں اتنا ٹاسک، ہمیں اتنے مہینے سال کی ارننگ پوری کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں آپریشن مجبوری ہے ہماری. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسپتال میں اگر ہم نہیں دیں تو وہ ہمیں نکال دیں باہر، ہمیں آپریشن کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہر دوسری تیسری خاتون کو آپریشن ہو رہا ہے یہ نیچرل نہیں ہے، خوب سمجھ لو. یہ ڈاکٹروں کی بدماشی ہے، کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے. وہ کبھی 100 میں 1 آدھ بیمار ہوتے ہیں، موت کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن 100 میں 1 آدھ کے نارمل ہو رہے ہیں، 99 کے آپریشن سے ہو رہے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی بدماشی ہے. فطرت لوگ کہتے ہیں ایکچولی وہ غذائیں نہیں رہی ہیں، اصل میں فارمی مرغی کھا رہے ہیں. تو بلی بھی تو فارمی مرغی کھا رہی ہے. آج کوئی دیسی مرغی کھانے والی بلی دیکھی آپ نے؟ تمام جانوروں کا یہ پروسیس آج بھی نیچرل ہے. خواتین غصے ہوتی ہیں ہمیں جانوروں پہ قیاس کر رہے ہو. بھائی ہم میڈیکلی تو حیوان ہے نا، میڈیکلی ہم کیا ہیں؟
मेंटली हम इंसान है, मेडिकली तो जानवरों पे ही तजर्बे कर रहे होते हैं डॉक्टर, इंसानों पे तजर्बे से पहले। अब चूहों पे तजर्बे होते हैं दवाओं के, फिर इंसानों को खिलाई जाती है। अब कोई क्या है, हम कोई चूहे हैं? साइंसदान से बोल रहे हैं हम क्या चूहे हैं जो पहले चूहे पे तजर्बा किया, मेरे पे तजर्बा कर रहा है? हमने मेंढक का ऑपरेशन बचपन में किया निजाम हाजमा सीखने के लिए। हम अगर डॉक्टर बन जाते फिर इंसान पे, वो कहता मैं कोई मेंढक हूं, पहले तूने मेंढक पे तजर्बा किया, मेरे पे कर रहा है। भाई हम क्या कहेंगे, भाई बहुत सारी चीजें जानवरों और इंसानों में सेम होती हैं, तो वो तजर्बे वहां होते हैं। तो ये जो बच्चों की विलादत का प्रोसेस है, ये जानवरों में और इंसानों में सेम है। उनके ऑपरेशन से नहीं हो रहे तो इनके क्यों हो रहे हैं? उनमें भी हजारों में कोई एक दो केस बिगड़ जाते हैं जिससे वो मर जाते हैं, तो इंसानों में भी हजारों में एक दो बिगड़ते हैं, तो ऑपरेशन से आप बचा लो उनको, किसने मना किया है? लेकिन हजारों में एक का ऑपरेशन नहीं हो रहा, एक नॉर्मल हो रहा है हजारों में। और जिस औरत के 2 बच्चे नॉर्मल हो गए, तीसरा उसका भी ऑपरेशन से। तो ये बदमाशी है डॉक्टरों की, हरामखोरियां हैं डॉक्टरों की। जामे तुर्शीद वालों ने एक हॉस्पिटल खोला था, मैटरनिटी होम खोला, उसमें क्या हुआ, एक केस आया और बड़े ईमानदार डॉक्टर बिठाया कि भाई बहुत एहतियात से नॉर्मल डिलीवरी होगी। डॉक्टर ने बोला 100% ऑपरेशन है। वो खातून गुस्से में बाहर चली गई, टैक्सी में ही बच्चा पैदा हो गया उसके नॉर्मल। जामिया तुर्शीद वालों ने हॉस्पिटल ही बंद कर दिया कि हमें बदनाम करेंगे ये डॉक्टर लोग। अपने घर की बातें नहीं बतानी चाहिए। मेरे घर में अभी बच्चे की विलादत थी 1.5 साल पहले, मैं यूरोप में था, घर वालों का फोन आया, वालदा आ गई, हमारे रिलेटिव आ गए, हॉस्पिटल लेकर गए। लेडी डॉक्टर ने बोला 100% ऑपरेशन है, ये नॉर्मल केस नहीं है, आपकी जान चली जाएगी, ये हो जाएगा। मेरे पास फोन आया यूरोप में, मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में। घर वालों ने हिम्मत की, यहीं का हॉस्पिटल में, नाम भी बता सकता हूं, फायदा नहीं है बताने का। घर वालों ने कहा नहीं, वालदा को लेके दूसरा हॉस्पिटल चेंज किया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। सही है ना? तो मेरे साथ, मैं तो 19:15 की रिपोर्ट लेके ऐसे ही थोड़ी घूम रहा हूं मैं। 19:15 की रिपोर्ट, डॉक्टरों की बदमाशियां हैं, इसके खिलाफ एहतजाज करो। समझ रहे हो? ऑपरेशन से बच्चे पैदा होने का नुकसान कितना होता है? औरत को होता है सबसे पहला नुकसान, उसकी फिजिकल फिटनेस की ऐसी की तैसी। आज खवातीन कितना फिटनेस का ख्याल करती हैं, वेट ना बढ़े और ये ना हो और वो ना हो। ऑपरेशन के बाद सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या होगा? वेट। तो और आगे फिर बच्चों पैदा होने में